اور محمد کے دروازے تک نہ پہنچاؤ. میرے پیارو وہ صبح ہونے کا وقت تھا. ہاں سننا, ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے میرے ابا کو یہ حال میں دیکھا, کوئی بیٹی اپنے باپ کو یہ حال میں نہیں دیکھ سکتی. عائشہ فرماتی میرے ابا میرے سامنے آئے, وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا. ٹاٹ سمجھتے ہو ہمارے یہاں جس میں چاول گیہوں کی جو بوری ہوتی نا, وہ ٹاٹ کا جو چبھتا رہتا ہے. کہا میرے ابا نے یہاں سے یہاں تک, ایک کندھے سے لے کے یہاں تک ٹاٹ کا کپڑا باندھا تھا, اور وہ ٹاٹ کا کپڑا کھینچا جاتا تھا, بار بار کھینچا جاتا. تو میرے ابا نے یہ جو ہم بٹن لگاتے نا اس کی جگہ کانٹے لگا دیے تھے, اور میرا ابا وہ جو کپڑا تھا اپنے ہاتھ میں رکھے تھے, اور کہا بیٹی عائشہ دعا کرنا, میں نبی کے دروازے پر جاتا ہوں, اللہ میرے یہ عطیے کو قبول فرما لے. کیا لے کر جا رہے, بولو کیا لے کر جا رہے. میرے دوستو جب بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کو بھی تو پیار آتا کہ نہیں آتا. جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا, بولو جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا, یہ جا رہے اور نبی کا دروازہ دور ہے, بولو نبی کا دیار دور ہے. جبرائیل آئے, سبحان اللہ بولو, بولو بولو سبحان اللہ بولو. کون آئے؟ سبحان اللہ. جبرائیل آئے اور یہی کپڑے پہن کے, ٹاٹ والے کپڑے پہن کے وہی آ گئی. حضرت جبرائیل آ گئے, عمر بہت لے کر آ رہے, بہت لے کر آ رہے. جیسے حضرت عمر قریب آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر, عمر کیا لے کر آئے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے آنے میں دیر ہوئی ہے, جبرائیل کے آنے میں دیر نہیں ہوئی. اللہ نے تمہارے دینے کو قبول کر لیا, لیکن کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی, اللہ کے رسول گھر گیا, مال کے 2 حصے کر دیے, نصف لأہلی, آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا, نصف فی سبیل اللہ. اللہ کس کے آدھا کس کے راستے میں لے کر آیا. ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے. بیٹھو, اب لوگ تو لے کے آ ہی رہے, ارے بولو لوگ لے کے آ رہے, لیکن حضرت عمر دل میں کہتے سب لے کے آ رہے, لیکن کوئی پاؤ حصہ لے کے آ رہا ہے, ہاں کوئی اور تھوڑا لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ پیسے لے کر آ رہا. حضرت عمر دل میں سوچے میں اکیلا ہوں, آدھا مال اپنا آج اللہ کے راستے میں. اتنے میں تو سب کی نظر پڑی, ابو بکر آ رہے. بولو کون آ رہے؟ دیکھو کمپٹیشن دیکھو, حضرت ابو بکر آ رہے. ادھر بھی کندھے پر مال ہے, ادھر بھی کندھے پر مال ہے, اور دونوں مال کی جو رسی ہوتی نا اس کو یہاں پہ باندھا ہے, اور اتنا وزن ہے کہ دھیرے 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 ابو بکر آ رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, حضرت عمر نے دیکھا, کہا جب قریب آئیں گے تو پتا چلے گا کیا معاملہ. ہمارے نبی, اللہ کی قسم میرے دوستو, ابو بکر آئے, اس سے پہلے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. سلام کلام کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے. ابو بکر نے یوں رکھا, ہمارے نبی نے پوچھا کیا لے کر آئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہذا کل مالی ما یسر اللہ لی, کہا میرے نبی قسم کھاتا ہو جتنا اللہ نے دیا تھا سب لے کر آپ کے قدموں میں آ گیا. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے بڑے تعجب سے پوچھا ما ترکت لأہلیک, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ارے جب تم لے رہے ہوں گے تو بیوی بچوں نے دیکھا ہوگا نا, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر فرماتے بیوی بھی دیکھتی تھی, بچے بھی دیکھتے تھے, کوئی کچھ نہیں بولا, لیکن میں ترکت اللہ و رسولہ, میں میرے اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں گھر میں. جس گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا, اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا, اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, لیکن میرے نبی سب لے کر آ گیا. بولو کون بیٹھے تھے وہاں پہ؟ حضرت عمر اٹھے. ہاں میرے دوستوں گئے, آنکھوں میں آنسو تھے. ابو بکر کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور کہا ابو بکر فہم تو, میں سمجھ گیا عمر جنت میں پاؤں نہیں رکھ سکتا جب تک ابو بکر جنت میں داخل نہ ہو جائے. اب سننا, ابھی بات ختم نہیں ہو رہی ہے, اب جو میں بات پر آ رہا ہوں وہ سننا. چلو وہ دن ختم ہو گیا, بولو وہ دن جس کو جو دینا تھا سب بیت المال میں جمع ہو گیا, تیاری میں جمع ہو گیا. رات ہو گئی, بولو رات ہو گئی. حضرت ابو بکر اپنے گھر میں سو رہے, بولو حضرت ابو بکر اپنے گھر میں, اور ہماری ماں ساتھ میں بولا, ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ, وہ بھی اس دن ابا کے گھر گئی ہوئی ہے. دیکھ ہوتا نا بیوی ماں کے گھر پہ جاتی ہے نا, تو حضرت عائشہ ہماری ماں, ہمارے نبی کی لاڈلی بیوی اپنے اماں ابا کے گھر میں گئی. یعنی کس کے گھر میں گئی؟ تو حضرت ابو بکر ایسے ایک لکڑے کا پلاٹ ہے اس کے اوپر سو رہے, اور ہماری ماں عائشہ نیچے چادر لے کر سو رہی ہے. اور آدھی رات کو حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا نے جو رونا شروع کیا, میرے ابا نے چیخنا چلانا شروع کیا. حضرت عائشہ فرماتی میں تو بیٹی تھی نا, بیٹی تھی, بیٹی کو محبت ہوتی. کہتے میں نے ابا کو پوچھا ابا کیا ہو گیا, آدھی رات کو کیا ہوا؟ کہا میں میرے نبی کو کہہ کے آیا, میں سب دے دیا, لیکن میں نے سب کچھ نہیں دیا, میں نے سب کچھ. حضرت عائشہ کہتی ہے ابا گھر میں کچھ نہیں ہے,
گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، ایک لقمہ نہیں ہے، ایک کھجور نہیں ہے، ایک کھجور کی گٹلی نہیں ہے، اور آپ کہتے کچھ رہ گیا، آپ نے سب تو دے دیا۔ حضرت ابو بکر اٹھے، عائشہ کو کہا عائشہ یہ جو کپڑا میں نے پہنا ہو وہ تو میں نے نہیں دیا، ایک کپڑا جو پہنا وہ تو میں نے نہیں دیا، کل قیامت میں اللہ مجھے کہے گا تو نے مصطفیٰ کو جا کے کہا تھا میں نے سب دے دیا، تیرے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ تو نے نہیں دیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عائشہ کہتی ہے ابا جان اب یہ مت کرو، ابا جان یہ مت کرو۔ کہا نہ عائشہ، میرے نبی نے کہہ دیا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، ابو بکر ایک رات بھی گزار نہیں سکتا کہ ابو بکر کے گھر میں مال ہو اور محمد کے دروازے تک نہ پہنچاؤ۔ میرے پیارو وہ صبح ہونے کا وقت تھا۔ ہاں سننا، ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے میرے ابا کو یہ حال میں دیکھا، کوئی بیٹی اپنے باپ کو یہ حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ فرماتی میرے ابا میرے سامنے آئے، وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ ٹاٹ سمجھتے ہو؟ ہمارے یہاں جس میں چاول گیہوں کی جو بوری ہوتی نا، وہ ٹاٹ کا جو چبھتا رہتا ہے۔ کہا میرے ابا نے یہاں سے یہاں تک، ایک کندھے سے لے کے یہاں تک ٹاٹ کا کپڑا باندھا تھا، اور وہ ٹاٹ کا کپڑا کھینچا جاتا تھا، بار بار کھینچا جاتا، تو میرے ابا نے یہ جو ہم بٹن لگاتے نا اس کی جگہ کانٹے لگا دیے تھے، اور میرے ابا وہ جو کپڑا تھا اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، اور کہا بیٹی عائشہ دعا کرنا، میں نبی کے دروازے پر جاتا ہوں، اللہ میرے یہ عطیے کو قبول فرما لے۔ کیا لے کر جا رہے؟ بولو کیا لے کر جا رہے؟ میرے دوستو جب بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کو بھی تو پیار آتا کہ نہیں آتا؟ جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا، بولو جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا، یہ جا رہے اور نبی کا دروازہ دور ہے، بولو نبی کا دیار دور ہے، جبرائیل آئے، سبحان اللہ بولو، بولو بولو سبحان اللہ بولو، کون آئے؟ سبحان اللہ۔ جبرائیل آئے، اور یہی کپڑے پہن کے، ٹاٹ والے کپڑے پہن کے اور کانٹے لگا کر جبرائیل حضرت ابو بکر سے پہلے ہمارے نبی کے پاس پہنچ گئے، اور جا کر کہا یا رسول اللہ کے رسول میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل کو دیکھا، انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل انسان کی شکل میں آئے، کم از کم کپڑا تو پہن کر آتے، ارے اچھا کپڑا پہن کر آتے، تم تو فرشتہ ہو، ارے تم تو جو چاہتے جنت کا لباس پہن کر آ جاتے، ارے یہ ٹاٹ والا کپڑا پہن کر آئے۔ حضرت جبرائیل نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا میرے نبی آسمان کی طرف دیکھو نا، ذرا آسمان کی طرف دیکھو نا۔ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، ہمارے نبی روئے۔ کیوں روئے؟ اس لیے کہ جبرائیل نے جو کپڑا پہنا تھا آسمان کے ہر فرشتے نے وہی کپڑا پہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں لکھا ان اہل السماوات کلہم یلبسون لباس ابی بکر، حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی نے نظر مبارک اٹھائی، یوں دیکھا، ارے ہم کو تو آسمان نظر آتا، وہ نبی کی آنکھیں مبارک تھی جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ کہا جبرائیل جو کپڑا ٹاٹ کا تم نے پہنا ہے آسمان کے ہر فرشتے نے پہنا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا یہ سب کیا ہو رہا؟ جبرائیل نے کہا انتظار کرو، ابو بکر بھی یہی کپڑا پہن کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نے اپنا کپڑا ہاتھ میں رکھا ہے، یہی ٹاٹ کا کپڑا آج اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے ہر فرشتے کو حکم دے دیا آج فرش میں جو ابو بکر کا کپڑا ہوگا عرش پر ہر فرشتے کا بھی وہی لباس ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے میں تو آئے، بولو کون آئے؟ اب سننا، بات سنا، پتے کی بات سنا، کون آئے؟ حضرت ابو بکر آئے، اور یہاں تو جبرائیل پہلے سے بولو آ گئے ہیں، آسمان کے فرشتے پہلے سے وہ کپڑا جیسے آئے، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ابو بکر کو یوں گلے لگا لیا، یوں گلے لگایا اور کہا ابو بکر آج تو بھی یہ کپڑے پہن کر آیا، جبرائیل بھی پہن کر آئے، آسمان کے فرشتے بھی پہن کر آئے۔ ابو بکر روئے، ابھی تو رو رہے تھے کہ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اللہ ایک سوال پوچھ رہا ہے۔ بولو کون سوال پوچھ رہا ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کس کو سوال پوچھ رہا ہے؟ کہا اللہ ابو بکر سے سوال پوچھ رہا ہے، لیکن پوچھے گا اللہ، ترجمہ آپ کرو گے اور جواب لے لو، میں اللہ کے پاس جواب لے کر چلا جاؤں گا، حالانکہ اللہ سب سننے والا، بولو اللہ سب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی سے کہو، میرے مصطفیٰ سے کہو کہ ابو بکر نے جو قربانی دی ہے اللہ کا سوال سننا۔ اللہ کہتا میرا نبی ابو بکر کو پوچھو، ابو بکر کو پوچھو۔ اللہ کہتا ابو بکر کو پوچھو، میں تو راضی ہو گیا، ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کہتا میں تو راضی ہو گیا، ابو بکر سے راضی ہو گیا، ابو بکر کو پوچھو وہ اپنے پیدا کرنے والے مولا اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی نے جیسے حضرت ابو بکر کو پوچھا، اللہ کہتا ہے وہ راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ ابو بکر تھے جیسے مچھلی کیسے بغیر پانی کے تڑپتی ہے ویسے تڑپنے لگے، اور تڑپتے تڑپتے کہنے لگے اللہ کو کہو ایسا سوال نہ کرے، میں نے کچھ نہیں دیا، جو اسی کا دیا ہوا تھا اسی کے راستے میں عطا کر دیا۔
میرے پیارو یہ میں نے کن کا واقعہ سنا ہے آپ کو؟ حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر کا. یہ تو بہت کمال درجے کا تقویٰ ہے. ارے بولو نا کمال درجے کا تقویٰ ہے نا. اتنا بڑا تقویٰ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ جملہ فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں دیا، جو میں نے دیا، بولو کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ نے آیت کریمہ اتاری. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا بھائی؟ بہت بڑی آیت کریمہ اتاری جس کا خلاصہ میں یہ بتاؤں. اللہ نے کہا ابو بکر تو نے جو قربانی دی ہے، تو نے جو اچھا عمل کیا ہے، جنت تیرے قدموں میں ہے. لیکن اللہ نے صرف ابو بکر کو نہیں یاد کیا. اللہ نے کہا قیامت تک آنے والا میرا نبی، تمہارا کوئی بھی امتی اگر مصطفیٰ کے کہنے پر ایسا کام کرے گا، اللہ کہتا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ قرآن میں اما پارے میں ہے. اسے 30واں پارہ تو یاد ہوگا. پڑھو گے نا میرے ساتھ میں؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ چلو نا پڑھو نا میرے ساتھ میں. کتنی پیاری آیت ہے جو ہزاروں گانوں سے اچھی ہے، ہزاروں باجوں سے اچھی ہے، ہزاروں میوزک سے اچھی ہے. میرے دوستوں میوزک سنتا ہے نا آدمی تو دل کے اندر شیطان آتا ہے. قرآن پاک سنتا ہے نا رحمت والا فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اسے سب میرے ساتھ میں یہ قرآن پاک کی آیت سنیں گے جو اللہ نے مسلمانوں کے شان میں اتاری. پڑھو نا میرے ساتھ میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ فرماتا کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ، اچھے عمل کرنے والے. اللہ فرماتا تم سب سے اچھے ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، جنت میں ہمیشہ رہو گے. اور اللہ کہتا میرا مصطفیٰ کا مان لے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اللہ سے راضی ہو گیا. چلو تو میرے دوستو اب میں ایک بات لے کر آیا ہوں جو میرے کو اور آپ کو ماننا ہے. 3 کام کریں گے نا انشاءاللہ. پہلا کام کے لیے تیار؟ بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. چلو اس کام کے لیے کون کون تیار؟ شعبان مہینہ جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ نہیں. ہاتھ پہلے پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دامن. یہ فارمالٹی والے کام نہیں کرنے کا کہ قاری صاحب بولے تو یوں ہاتھ اٹھا دیا اور پھر کل صبح بولے گا میں تو ہاتھ اٹھایا تھا. کیا کرے تیرے ہاتھ کو؟ کیا کرے؟ اصل تو عمل ہے بھائی، عمل. کون کون بھائی پہلے بات پکی کرو بھائی. ساتھ اگر یقین ہے تو ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اللہ کی قسم کھا کر بولو بھائی، وقت ختم ہو رہا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ابھی عید آئے گی نا، عید رمضان میں اتنا اچھا روزہ رکھتا ہے بھائی ماشاءاللہ. بولو نا ماشاءاللہ. تراویح بھی پڑھتا ہے. تراویح پہلی رات میں کاشکی واڑ کی مسجد میں جاؤ فل پیک، جگہ نہ ملے. دوسری رات میں بھی پیک. تیسری رات میں آدھی مسجد 50%. چوتھی رات میں صرف چچا اور بڈھے دکھیں گے. اور یہ جوان کو پوچھا کیوں تراویح نہیں؟ امام سب بہت دھیرے دھیرے پڑھاتا ہے. تو کم بخت تو پڑھا نا، تیری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے اور تو امام کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. امام پر انگلی اٹھائے گا. وہ مسجد کا امام بہت اچھا پڑھتا، وہ مسجد کا امام اتنا اچھا نہیں پڑھتا. کم بخت تو کیسا پڑھتا؟ اپنی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اپنے کو قرآن کی آخری 10 سورتیں یاد نہیں ہے. ارے ہم کو قرآن کی سورہ یاسین یاد نہیں ہے، سورہ رحمان یاد نہیں ہے، سورہ واقعہ، سورہ. ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون؟ حضرت عبداللہ. حضرت عثمان کا زمانہ ہے. بولو زمانہ کن کا ہے؟ اور مسلمانوں کے پاس مال دولت کی کوئی کمی؟ بولو مال دولت کی کوئی کمی ہے بہت پیسہ ہے. حضرت عثمان کا زمانہ ہے، مال دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. ارے حکومت فتح ہو چکی ہے. لیکن وہ ہوتا نا کہ بھائی مہینے میں پگار دینے کا. بولو مہینے میں. تو حضرت عثمان کے رجسٹر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام تھا. لیکن مہینہ ختم ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آوے. بولو نا آوے. ہم لوگ ایسا کرے پگار چھوڑے، ہم تو بیفور ایڈوانس. حضرت عبداللہ ابن مسعود آوے نہیں. اب حضرت عثمان سوچے چلو یہ مہینے نہیں آئے. بولو کون سے مہینے آئیں گے؟
آئندہ مہینہ ڈبل کر کے دے دیں گے. ارے دوسرے مہینے نہیں آئے, چلو تیسرے مہینے میں ٹریپل کر کے دے دیں گے. ارے چوتھے مہینے میں نہیں آئے, چلو چوبل کر کے دے دیں گے. حضرت عثمان یہ سوچے, لیکن جب حضرت عثمان کا وہ وقت آیا, جب حالات آنے لگے, تو حضرت عثمان نے رجسٹر کھولا تو عبداللہ ابن مسعود کے تو بہت سارے پیسے جمع ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فوراً کہا بلاؤ. ارے بھائی امیر المومنین تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ آپ کو عثمان بلا رہے. کہا اچھا مجھے عثمان بلا رہے, امیر المومنین آ گئے. حضرت عثمان نے وہ سارا مال سامنے رکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کا جو مہینے کا تنخواہ ہوتی ہے, جو آپ یہاں خدمت کرتے ہو امامت کی اور سب پڑھانے کی, اس کا یہ آپ تو ہر مہینہ لینے نہیں آتے ہو, اب حالات آئے ہیں آپ لے کر جاؤ. عبداللہ ابن مسعود نے کتنا پیارا جواب دیا, سب میرا ہے, ہاں یہ سب آپ کا ہے. تو کہا کہ کون دے کون رہا ہے؟ کہا میں امیر المومنین میں دے رہا ہوں. تو کہا آپ مر جاؤ گے پھر؟ ابھی آپ دو گے, میں لے جاؤں گا, گھر میں خرچ ہوگا, آپ مر جائیں گے پھر؟ تو کہا اس کے بعد جو آئے گا نا میری جگہ پر وہ دے گا. کہا وہ مر جائے گا تو حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں ہمیشہ کا کیوں نہیں لے لوں, یہ 4 مہینہ نے, 8 مہینہ نے, 12 مہینہ نے, 2 سال 4. تو حضرت عثمان نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بولو کتنے سال کا دینا میں دے دوں. کہا کتنے سال کا دو؟ کہا تم بولو کتنے سال کا, 10 20. کہا اس کے بعد. اب حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلا. تم کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ جو ٹھیلا تھا نا یوں آگے بڑھایا, کہا غریب مسکین یتیم بیوہ میں بانٹ دینا. مجھے نبی نے قرآن کی ایک سورت بتائی ہے اور مجھے کہا ہے تو تیرے گھر والے تیرے بچے یہ سورت پڑھتے رہے, بلکہ میرا کوئی بھی امتی پڑھے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا وہ میرا امتی نہ رات کو بھوکا سوئے گا نہ صبح میں بھوکا اٹھے گا. تو حضرت عثمان نے پوچھا وہ کون سی سورت ہے؟ کہا قرآن کریم میں سورہ واقعہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر کوئی میرا امتی سورہ واقعہ پڑھ لے, اس کی بیوی پڑھ لے, بچے پڑھ لے, ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا گھر میں کچھ ہوئے نہ یہ بھوکا سوئے گا نہ بھوکا اٹھے گا, اس لیے کہ یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری خود اللہ لے لیتا ہے. یہ بول کر حضرت عبداللہ ابن مسعود چلے گئے. حضرت عثمان وہ پیسے کا ٹھیلا یوں رکھا, کہا صدقہ عبداللہ سچ بول کر گیا, ہم سب کے ایمان کو تازہ کر کے چلا گیا. تو ہم کو تو سورہ یاسین بھی یاد, اور تراویح میں, اچھا تراویح میں آئے گا نہیں یاد, تیسری تراویح کے بعد جو غائب ہوا, ارے بھائی یہ کاشتی واڑ کے جوان کب آئیں گے؟ اب فکر مت کرو 27 رات کو جائیں گے نا. یہ سب حضرت قرآن ختم کروانے آتے. شرم کرو میرے دوستو, شرم کرو. آج ہم نے ایسی شکل اور صورت بنائی ہے نا کہ شیطان بھی سوچتا ہوگا یہاں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی وہ فلم ریلیز ہوتی ہے, معلوم ہے عید کے دن کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے, اللہ جانے سنتے کہ فلم ریلیز ہوتی ہے. ہاں عید کی نماز پڑھا, وہ معلوم ہے نا یہ رمضان کا پہلا چاند آتا نا, بولو نا رمضان کا پہلا چاند جس کو جلدی کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا, اور رمضان کا پہلا چاند آتا نا تو حدیث پاک میں لکھا جیسا چاند آیا, حدیث میں لکھا صفدت الشیاطین. حدیث میں آتا رمضان کا مہینہ آ گیا, اللہ کا حکم ہوتا ہے سارے شیطان کے پاؤں میں بیڑی ڈالو, ہاتھ میں کڑی ڈالو, پھینکو جہنم میں. رمضان میں ہر شیطان کو بولو اللہ کہاں پھینک دیتا؟ جہنم میں. اور عید کا جب چاند آتا ہے نا تو وہ سب کیا ہوتے, اور سب سے پہلے ہماری ملاقات لیتے عید کے دن 3 سے 6. اور پھر آگے کیا بولے گا معلوم, ایک ٹکٹ 2 سے 5 ہزار کی تھی, لیکن اپنی تو عادت ہے پہلا شو دیکھنے کا, پہلا شو دیکھنے کا, اس کا مطلب پہلے جہنم میں جانے کا. اس کو بولو نا تو شو دیکھا جہنمی, قاری صاحب ایسا سب بیان نہیں کرنے کا. کیوں بھاری لگا بھائی تیرے کو, کیوں یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا. ارے بولو نا کس میں لکھا؟ قرآن میں لکھا. تو چلو میرے دوست, ارے ابھی تو بہت عجیب ہو گئی, معلوم نہیں میں نے یہاں سورت میں سنا, کاشتی واڑ میں تو پہلی بار آیا نا میں, ابھی معلوم ہے ابھی ہمارے سورت کا واقعہ, آپ بولیں گے تو نہیں نا کس کو, میں مائک پہ بول رہا ہوں, نہ بولے ہو نہیں بولیں گے کسی کو. ابھی سورت کا تازہ واقعہ. ہاں میں نے میرے قریب میں ایک جوان گزرا, اب میرے دوست کا بیٹا, میں اس کو پہچانتا, وہ میں ایسا جا رہا تھا بلڈنگ میں اور وہ میرے پاس سے گزرا. میں صحیح کہتا ہوں, میں پہلے تو بالکل اچنبے میں آیا, پھر وہ سب اچنبا دور ہو گیا. میں دیکھا نا تو میرے کو بہت عجیب لگا, اس کی پٹلون پھٹی ہوئی تھی, نہیں سمجھا, وہ جینس پہنا تھا جینس, اور یہاں سے پھٹی تھی یہاں سے. اچھا یہ بتاؤ یہ سطر ہے کہ نہیں, اس کو چھپانا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہاں سے پھٹی تھی تو سطر دکھتا تھا کہ نہیں؟ تو میں نے تو صرف اتنا دیکھا اس کی جینس یہاں سے پھٹی تھی. اب میں بہت نفٹ مولوی,
हाँ तो मैंने उसको कहा, ए भिखारी कम हियर। अरे वो सब दोस्तों के बीच में ऐसा खड़ा था, अरे कारी साहब बोले तो आना तो पड़े। मैं कहा क्या बोलते, कारी साहब भिखारी बोलते, क्या तुम मेरे बाप को नहीं पहचानते? मैंने कहा 500,000 का बंद हुआ, हो सकता तेरा बाप भी भिखारी हो गया होगा। तो और उसका तेज आया, कारी साहब अब मैं आपका बहुत अदब करता, बहुत रिस्पेक्ट, लेकिन कारी साहब मेरे सब दोस्त थे। तो मैंने कहा तेरी पटलून फटी है ना, नहीं समझा यहाँ? और जब वो करीब आया ना तो मैंने देखा ये तो पौष भिखारी है। पौष भिखारी समझते हो? आला दर्जे का भिखारी, क्योंकि इसका इधर भी फटा इधर भी फटा, और मैंने जीन्स देखा ना, कहीं इधर आड़ा टेढ़ा धागा लटकता है, कहीं जेब लटकता है, अजीबो गरीब। हाँ ऐसा ढोल खाती खाती। हाँ मैंने कहा ये जो अभी मालूम है तो बहुत आला दर्जे। तो मेरे को क्या कहता है, कारी साहब तुम मौलवी लोग को समझ में नहीं आवे। मैंने कहा मौलवी लोग को नहीं समझ में, हम 10 साल तक पढ़े, हाँ मतलब हजाम पट्टी करते रहे हम लोग। मैंने कहा हमको नहीं समझ में, तेरे को क्या समझ में? कहता है कारी साहब एक पिक्चर का हीरो है ना, ऐसी जीन्स पहन के जो नाचा है, उसके नाच को जो लोगों ने पसंद किया है, बस उसने पहना ना, सब जवानों ने पहनना शुरू कर दिया, बल्कि मार्केट में उसके नाम से जीन्स आ गई। उसने पहना तो हमने भी पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, नहीं पहनता तो नंगा नाचा होता तो क्या जिंदगी बने। अच्छा मेरे को बताओ, आप तो माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, बिल्कुल मिडल ऑफ सूरत काशकीवाड़, हाँ एकदम मिडल ऑफ सूरत में रहते हो आप, माशाल्लाह पढ़े लिखे कारोबार वाले लोग हो, एक ईमान से अल्लाह हक्कुल्लाह मेरे को एक बात बताना, कपड़ा पहनना फैशन और स्टाइल है या कपड़ा फाड़ना स्टाइल है? कुरान से पूछो, कुरान 10वें पारे में कहता या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम। कुरान भी कहता स्टाइल, स्टाइल इन क्लोथ, स्टाइल इन लिबास। कुरान कहता है कपड़ा पहन ले तू खूबसूरत हो गया। कुरान कहता कपड़ा पहनना स्टाइल, ये कमबख्त जवान कपड़ा फाड़ना स्टाइल। मालूम नहीं ऐसे भिखारी यहां तो नहीं बैठे हुए हैं? होगा भी तो बेचारा यूं करता होगा, अपनी पटलून पे यूं छुपाता होगा। तो भिखारी तो बड़े अजीब होते हैं। आपने वो भिखारी का बात सुनी कि नहीं सुनी? एक भिखारी था, ऐसे भरे बाजार में भीख मांग रहा था, और भीख में क्या बोले मालूम है? भाई अल्लाह के नाम पे 24 रुपया दे देना, भाई अल्लाह के नाम पे 24 रुपया देना, अल्लाह के नाम। तो एक किसी के पास गया होगा, इसके जैसे के पास गया होगा, या वो साजिद भाई के पास गया होगा, बड़ा वहां होशियार मेमन है भाई वो तो भाई। इसके पास तो कहा भाई 24 रुपये का चाहिए, 24 रुपये। हाँ 24 का कॉफी पीने का है। तो और दिमाग गया हम बखत भिखारी कॉफी पीने का। तो कहा गया अपने यहाँ कॉफी 12 रुपए की मिलती है, कहा गर्लफ्रेंड को भी पिलाने का है। तो 12-12 24 हुए कि नहीं हुए? तो दिमाग गया साजिद भाई का, कहा कम बखत, एक तो भिखारी गर्लफ्रेंड बनाता है। कहा ना, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। ऐसे भिखारी तो यहाँ बहुत बैठे होंगे सही में। यू मोबाइल पे मैसेज आएगा आई लव यू, ओ हो, इसका पारा वारा सब चला गया। हेयर स्टाइल, हाँ अपना बाल कैसे बनाते भाई आप लोग? हाँ ऐसे बाल मालूम नहीं, घर से निकलते तो यूं करेगा, यूं बाल। हाँ, और उसको ऐसा लगता कि सब देखती है। अरे नहीं देखती, देखती तो भी सोचती पाउली क्या करता है, काम धंधे का है नहीं। अरे बाइक लेके भागते हैं, ये बाइक, ये बड़ी रात में ये बाइक लेके निकलेंगे और डर जैसे कितना इंपॉर्टेंट काम हो, उसको पूछा कहाँ जाता? ये तो मैंने भी नहीं खबर हूं कहाँ जाता। पाउली नहीं, पाउला। एक्सीडेंट होता, मर जाते हैं, माँ बाप रोते हैं, क्या फायदा मेरे दोस्तों? हाँ वो एक टायर पे बाइक चलाते हैं। हाँ ये बाल भी तो अजीब बनाते हैं। मैंने कितने, अभी तो सब टोपी पहने काशकीवाड़ वाले, क्या बोले, बाकी टोपी उतारे ना तो समझ में आवे, इधर का इलाका खाली, इधर का इलाका खाली, बैक साइड खाली, और ऊपर ऐसे ही। और कुछ लोग तो ऐसे खड़े खड़े, और जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर। हाँ क्या है मेरे दोस्त, ये हमारे नबी का तरीका है। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग पहले ये 3 काम के लिए तैयार हो जाए। पहला काम तो मैंने आपके पास कबूल करवा लिया, बोलो ला इलाहा। दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार होता? बोलो भाई मुस्तफा का दामन। मुस्तफा के दामन का मतलब है कि सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मेरा दिल अंदर से बोले अगर मैंने नबी माना है और मोहब्बत की है तो बोलो मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। साथ में बोलो भाई मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें, एकदम ऊपर भाई। हाँ मोहब्बत करते थे, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। हाथ नीचे रखो और मेरे को बोलो दाढ़ी कहाँ है? बहुत सारे यहाँ बैठे नहीं, मतलब नहीं आए हुए तो बोलो नहीं आए भाई। हो भी सकता ना कि भाई नहीं आए हुए भाई, इसलिए कि औरतों को दाढ़ी नहीं आती। बाकी अब तुम समझ लो क्या करना भाई।
لیکن بات پہلے پکی کر لو، ناراض مت ہو، بات پکی کر لو. بولو نا مصطفیٰ کا دامن آج سے، بولو نا آج سے صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے. شعبان مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے. ارے رمضان، اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں، کون سا مہینہ آنے والا؟ نہیں ساتھ میں بولو رمضان. بولو کیا نام؟ رمضان. اس کا نام ہے رمضان. بولو کیا نام ہے؟ یہ جو لوگ بولتے ہیں رمضان رمضان رمضان، غلط. بولو رمضان. قرآن کریم نے اچھا ایک بات بتاؤ، یہ 12 مہینے ہیں نا، اس میں رمضان مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا نام خود اللہ نے دیا ہے. بولو نا خود نام کس نے دیا ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں اب سب کو یہ بتاتا ہوں، یہ مہینہ رمضان نام کس نے دیا؟ رمضان کا معنی کیا؟ رمضان کے معنی آتے، سنو تاکہ آپ بھی سب کو پہنچا دینا. رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا. بولو کسی چیز کو جلانا، اس کا پاؤڈر بنا دینا، راکھ بنا دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. رمضان کے معنی آتے کوئی چیز کو جلاؤ، راکھ کرو اور پھر اس کو ہوا میں اڑاؤ. ہمارے نبی نے کہا اللہ نے یہ نام رمضان رکھا. بھائی اب سمجھ میں آیا رمضان اس لیے رکھا کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو، اللہ رمضان میں ہم سب کے گناہوں کو اللہ جلاتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، ہوا میں اڑا دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے جا میرا بندہ، ایسا ہو گیا تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو نے کوئی گناہ کیا ہی. بلکہ ٹائم ہے اب تک ایک حدیث سنا دو. نہیں بولو سنا دو، ایک حدیث سنا دو. بولو نا ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے. جلدی جلدی بھائی، فاسٹ ایک دم فاسٹ ہو جاؤ. بولو گئے تھے نا ہمارے نبی معراج پہ. ہاں میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا، بولو ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اے سننا، ہمارے نبی ہے نا جب چوتھے آسمان پر پہنچے، بولو کون سے آسمان پر؟ سب برابر توجہ دینا. چوتھے آسمان پر پہنچے، ہمارے نبی کے ساتھ میں کون تھے؟ بول بھائی بول، کون تھے؟ حضرت جبرائیل آئے. کہا اللہ کے رسول چوتھے آسمان پر آئے. ہمارے نبی نے کہا معلوم ہے چوتھے آسمان پر آئے. حضرت جبرائیل نے کہا پرمیشن لے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ ایک فرشتہ آپ کو ملنا چاہتا ہے. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا فرشتوں کا سردار میرے ساتھ ہو. فرشتوں کا سردار؟ تو کہا نہیں میں تو ہوں، سارے فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن ایک فرشتہ آپ کو ملنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو پردہ اٹھاؤ. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا ارقا تلک الستارہ، حدیث میں ارقا تلک الستارہ یعنی وہ پردہ اٹھاؤ. جیسے پردہ اٹھائے آئے، بولو کون آئے؟ وہ فرشتے آئے. بھائی بہت لمبی حدیث ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. فرشتے آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کلام. بولو سلام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ فرشتے سے پوچھا چوتھے آسمان پر ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میری زبان پر لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا. کہا ابھی کیسے آئے؟ کہا میں نے اللہ سے پوچھا مجھے محمد کو ملنے جانا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا انہی سے پوچھ لو، اجازت دے تو چلے جانا. آپ نے پرمیشن دے دی، میں آ گیا. ہمارے نبی نے پوچھا ما عمرو کا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. حضرت آدم کے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے؟ اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی لمبی عمر تو کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی لا الہ الا اللہ. اور پھر کیا کہا؟ ایک اور چیز کا بھی انتظار کر رہا ہوں. ایک اور. ہمارے نبی نے کہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بھائی تم کلمہ پڑھتے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا حضرت آدم کے پیدا ہونے سے بیفور 2000 ایئرس. آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے تم کو کریٹ کیا، تم پیدا ہوئے، تم لا الہ الا اللہ کر رہے ہو. کہا اور کیا انتظار کر رہے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کہا قسم اللہ کی اس وقت سے آپ کا نام سن رہا ہوں، آپ کے چہرے کے دیکھنے کا اور پیشانی کے چومنے کا انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت سے
حضرت آدم کے کریٹ ہونے سے بیفور 2000 میں آپ کا نام سن رہا ہوں، آپ کے چہرے انور کے دیکھنے کا انتظار، آپ کی پیشانی کا چومنے کا انتظار، آج اللہ نے موقع دیا، اجازت دو تو پیشانی کو چوم لوں۔ ہمارے نبی نے کہا بولو کتنا پیارا موسم ہوگا جب فرشتے آئے اور نبی کی پیشانی کو چوم لیا، بولو سبحان۔ نعرے تکبیر۔ اچھا جب پیشانی کو چوم لیا نا، جانے لگے نا تو یوں گئے، دیکھو یوں فرشتے یوں گئے، پھر آئے، کہا اللہ کے رسول ایک بات سناؤ آپ کو؟ ہمارے نبی نے کہا سناؤ، کہا اگر آپ کا اجازت ہو تو وہ پردہ بھی اٹھاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا اٹھاؤ۔ وہ فرشتے نے جیسے پردہ اٹھایا، ایک اتنا خوبصورت بیگ رکھا ہوا، بولو نا سبحان اللہ، اور اس کا کلر بھی گرین، بولو کلر کون سا ہے؟ اتنا خوبصورت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خوبصورت چمکتے ہوئے بیگ کو دیکھا، ہمارے نبی نے بولا ما ھذا الصندوق الاخضر، یہ ہرا ہرا صندوق کیا ہے؟ وہ فرشتے نے کہا یہی تو آپ کو بتانے کے لیے میں نے پردہ اٹھایا، یہ جو ہرا صندوق ہے نا، دیکھو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی تو آپ معراج میں آئے ہو، مکہ میں ہو، آپ ایک زمانہ آئے گا مدینہ جاؤ گے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ تمہارے اوپر اور تمہارے امتیوں پر روزہ فرض کرے گا، اللہ تم پر بھی روزہ فرض کرے گا اور تمہارے امتیوں پر بھی روزہ، اور ہے نا فرض، ارے بولو نا کیا کہ نہیں کیا اللہ نے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ فرشتہ کہنے لگا یہ جو ہرا ہرا صندوق، کون سا صندوق؟ ہرا ہرا صندوق نظر آیا، وہ فرشتہ کہنے لگا میرا پیارا نبی ایک وقت آئے گا اللہ آپ پر روزہ فرض کرے گا، آپ کے امتیوں پر روزہ فرض کرے گا۔ اب وہ فرشتہ کہتا جس کا روزہ قبول ہو جاتا اس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا فرشتہ کہتا میرے رب کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو صندوق کھلنے کا ٹائم آ چکا ہے، ہمارا نام پہنچانے کا ٹائم آ چکا ہے، لیکن جب تک مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں نہیں ہوگا قسم اللہ کی اللہ روزے کو قبول۔ اس لیے میرے پیارو یہ دو کام کے لیے کون کون تیار ہوتا؟ وقت کافی ہو گیا۔ پہلا کام بولو لا الہ، دوسرے کام کے لیے ایک دم دیکھو سچے ہو تو ہی آواز اٹھانا، جھوٹی جھوٹی آواز نہیں، نیت کرو سچائی کی اور آواز اٹھاؤ، بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا مجتبیٰ کا دامن، بولو نا مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو نا حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ دو کام ہو گئے، آخری کام کے لیے آ رہا ہوں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس 5 منٹ، 5 منٹ ہے نا؟ ایک آخری بات کے لیے آ رہا ہوں میرے پیارے دوستو، یہ وقت ہے نا معافی کا وقت ہے، یہ شعبان رمضان چلا جائے گا پھر وہ رحمت والی راتیں، بولو بولو۔ حضرت جنید بغدادی نا، حضرت جنید بغدادی بولتے میں سب سے زیادہ اگر رویا ہوں تو عید کے دن رویا ہوں، بولو نا کیا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی، کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ رویا ہوں تو کون سے دن؟ تو سب نے کہا حضرت یہ تو خوشی کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، ارے اچھی اچھی چیزیں اور دودھ پینے کا دن ہے، ارے یہ تو منانے کا دن ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہاں سنت کے مطابق سب منا لیتا ہوں لیکن دل روتا ہے، اس لیے کہ رمضان اور شعبان میں جو فرشتوں کو دیکھتا تھا، جو رحمت دیکھتا تھا، وہ نظر نہیں آتی تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ گولڈن پیریڈ آف مومن، دی شعبان اینڈ رمضان از دا گولڈن پیریڈ، اس لیے یہ سنہرے موقع کو ہم کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ 3 کام کریں گے، آج کاشکی واڑ میں جمع ہے، کل انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں بھی جمع ہوں گے، بولو انشاءاللہ، لیکن 3 کام کریں گے جس میں پہلا کام بولو لا الہ، نہیں جو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے لا الہ، ارے بلند آواز سے بولے لا الہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ ہمارا حاجت روا کون؟ ہمارا مشکل کشا کون؟ اور دوسری بات اس سے پکی کر لو میرے دوستو، مصطفیٰ کا دامن، تیار ہو مصطفیٰ کا دامن، تیسری کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تیار ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایسا بولو نا صلی اللہ ہو، دیکھو ہمارے نبی بیٹھے، بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بھی بیٹھا ہے، اور بولو صحابہ کرام کا مجمع بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے اور بالکل سناٹا چھایا ہوا، ہمارے نبی کوئی بات نہیں کر رہے، بولو ہمارے نبی کوئی بات، بالکل سائلنٹ، بولو بالکل سائلنٹ۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی مجمع جمع ہوتا، ہمارے نبی آتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے اور ہمارے نبی چلے جاتے تھے، صحابہ بھی چلے جاتے تھے، ہمارے نبی نے کچھ کہا، بولو ہمارے نبی نے کچھ کہا،
نہیں کسی نے کچھ سنا نہیں. پھر بھی حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے بولنے میں جو فائدہ ہوتا تھا ہمارے نبی کی خاموشی میں بھی ہم کو فائدہ ہو جاتا تھا. تو میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, پھر برابر سنو, ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور بولو سب خاموش, بولو سب. ہمارے نبی کچھ بول نہیں رہے, صحابہ کرام کچھ سن نہیں, سب خاموش ہے. معلوم نہیں کیا ہوا, سب خاموش تھے. ایک صحابی اچانک قرآن پڑھنے لگے. بولو ایک صحابی اچانک, اور کیا پڑھے, میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, سب کو یاد ہے. ایک صحابی پڑھنے لگے, پڑھو میرے ساتھ میں, قل هو اللہ احد, پڑھو پڑھو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی خاموش ہے, صحابہ کرام بھی خاموش ہے. ایک صحابی نے قل واللہ احد پڑھنا شروع کر دیا. قل واللہ احد پڑھنا شروع کیا, سب نے سنا, ہمارے نبی نے بھی, یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی نے بھی. تو ہمارے نبی نے خود پوچھا میں یقرا, بھائی میں یقرا کون پڑھ رہا؟ ارے میں خاموش ہوں, سارے لوگ خاموش ہے. قل واللہ احد کون پڑھ رہا؟ ارے وہ صحابی جو پیچھے پڑے تھے نا وہ کھڑے ہو گئے. ہاں ہماری طرح تو تھے نہیں, کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول میں پڑھا, اللہ کے رسول میں پڑھا. ہمارے نبی نے پوچھا لیما تقرا, کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے ہم خاموش ہیں, سارے لوگ خاموش ہیں, تم قل واللہ احد کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے وہ صحابی رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو تکلیف ہو گئی تو میرے کو معاف کرنا, لیکن میں نے قل واللہ احد صرف اس لیے پڑھا کہ مجھے خدا کی توحید یاد آ گئی, اللہ کی عظمت یاد آ گئی. میرے دل نے اندر سے کہا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا, اس محبت میں نے قل واللہ احد پڑھا. اب سننا, وہ تو رو رہے تھے نا, ارے بولو وہ صحابی رو رہے تھے نا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں مبارک آنسو کے قطرے آئے اور فرمایا وجبت. کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ جاؤ تم کو مل گیا. عربی زبان میں وجبت, جاؤ تم کو. ارے وہ صحابی تو رو رہے تھے, کہنے لگے ماں وجبت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نے اللہ کی محبت میں قل واللہ احد پڑھا, مجھے کیا ملا؟ اللہ کے رسول مجھے کیا ملا؟ کہہ دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کیا ملا, مجھے کیا ملا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قل واللہ احد پڑھی, جاؤ تمہیں مل گیا. ارے وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیا ملا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے قل واللہ احد پڑھی, ابھی پوری بھی نہ ہوئی, تم نے اللہ کی توحید بیان کی, ابھی قل واللہ احد پوری بھی نہ ہوئی, اس سے پہلے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. تو میرے پیارے دوستو چلو ہم بھی قل واللہ احد پڑھے. اگر وہ پڑھتے ہیں محبت سے ان کو جنت ملتا تو قرآن تو وہی ہے. ارے بولو نا بے شک قرآن تو, نبی وہی ہے, اللہ وہی ہے, تو وہی قل واللہ احد ہم بھی پڑھے. اگر ان کو جنت ملی شعبان کی مبارک رات میں, اللہ ہم کو بھی جنت دے. کون کون میرے ساتھ میں پڑھنے کو تیار ہے؟ بچے, بڑے, بوڑھے اور ماں بہنیں دل دل میں پڑھے. چلو شروع کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میرا نبی اعلان کر دے, پورا مجمع ترجمہ کرے. اللہ فرماتا قل, اے میرا نبی اعلان کر دے هو اللہ احد. سب بولے نا اللہ, آواز سے بولے اللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, ایک ساتھ میں بولے اللہ. اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج ہے. بولو نا اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. ساتھ میں پڑھے لم یلد, بولو بولو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ جنا نہ جنا گیا, اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں. پورا کاشکی وار ساتھ میں بولے نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک بات پر جم جائے نا, بولو لا الہ, آواز نہیں آ رہی, لا الہ الا اللہ پر زور دے, لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ. ایک بات پکی ہو گئی بھائی, ارے بولو پکی ہو گئی. تو چلو اب دوسری بات پر چلیں گے نا. دوسری بات, 3 باتیں کرنا, یہاں سے جائیں گے تو لے کر جائیں گے تینوں باتیں, بولو انشاءاللہ.
چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ. دوسری بات میری یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا, سمجھ میں آوے یا نہ آوے, اچھا لگے یا نہ لگے, ایک بات کا آج پکا وعدہ کاشکی واڑ والے کر لو, انشاءاللہ بعد میں کبھی میں آیا نہیں آیا اس کی کوئی ٹینشن نہیں لینا, لیکن ایک بات کا پکا وعدہ کر لو, جنت ہماری ہے. بولو انشاءاللہ. کیا وعدہ کر لو؟ پورا مجمع ساتھ میں وعدہ کر لے, مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. پہلی بات ہماری تھی لا الہ, دوسری بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع ایک ساتھ میں ایک آواز میں بولے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, اور ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دو, ہمارے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود, اللہ کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, جیسے اللہ کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قسم اللہ کی, مصطفیٰ کی مصطفیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسا کام کرو جس میں بہت ساری چیزیں ملے, اس لیے کہ یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے. ارے بولو یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے, اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے. بولو اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے. اور میرے دوستوں, میں اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, آج ہم لوگ روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہیں. بولو نا, صحیح نا. آج بڑا بھی روتا ہے, اور بولو جو ہزاروں کماتا ہے وہ بھی روتا ہے, جو لاکھوں کماتا ہے وہ بھی روتا ہے, اور سب سے زیادہ وہ روتا ہے جو کروڑوں کماتا ہے. سب کے اندر رونا ہے کہ نہیں؟ جس کو بھی دیکھو ایک ہی بات, قاری صاحب برکت نہیں, قاری صاحب. آپ کو معلوم ہے نا, میں تعویذ دیتا ہوں نا, ایک مرتبہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی, میں خود تھکا ہوا تھا, پریشان تھا. ایک جوان دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا اور پورے مجمع کو چیرتا ہوا آیا. میں نے کہا بھائی لائن میں آ, لائن میں آ. کہا قاری صاحب معاف کرنا نا, ایک چھوٹی سے ایک ہی میرا پرابلم ہے, اور میرے کو کام پہ جانا, نوکری پہ جانا, میرے کو اتوار کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. وہ ایسا بولا کہ میرے کو بھی دیا آ گئی اس کے اوپر. میں نے کہا بھائی بتا بھائی کیا کام کیا ہے؟ تو کہا میرے کو روزی میں برکت نہیں ہے, آپ جلدی سے میرے کو ایک تعویذ دے دو نا, روزی میں برکت ہو جائے. کاشکی واڑ والوں سننا, میرے کو تو بہت بنانے کا تجربہ ہے. ہاں بھائی 20-25 سال سے جو بناتا ہوگا, کتنی فاسٹ بناتا ہوگا. میں نے یوں پھٹافٹ بنائی, 1-2 سیکنڈ میں تو اس کو تعویذ ہاتھ میں دے دی. تو میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. اب غصہ آوے کہ نہیں آئے؟ بولو آوے کہ نہیں آوے؟ نہیں بولو آوے کہ نہیں آوے؟ ایک تو بغیر لائن توڑ کے آیا. میں نے کہا نہیں چاہے تو واپس کر دے. کہا نہیں آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا میرا روزی کا پرابلم ہے. میں نے کہا میں نے روزی میں برکت کی تعویذ دی بھائی, تو کھول کے دیکھ, اس میں قرآن پاک کی آیت ہے, حدیث پاک کا ٹکڑا ہے. ارے وہ روزی میں برکت والی تعویذ ہے. تو کہتا ہے اتنی چھوٹی سے کیا کام ہوگا, بڑی دے نا دیوار پہ لٹکا دو. جب اس نے یہ بولا دیوار پہ لٹکا دو, میں نے کہا لا دے دے, جیب میں رکھ دیا. میں نے کہا دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا, میں میرے گھر میں کلر نہیں کرواتا, پورے گھر میں تعویذ کے پیپر لٹکاتا, میں برکت میں لیتا کہ تیرے کو دیتا. تو کہتا پھر کیا؟ میں نے کہا اب سن لے, اور آپ کو بھی کہتا ہوں, ایک چیز ایسی ہے جس میں برکت ہی چھپڑ پھاڑ کے برکت ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کرو گے انشاءاللہ. اگر قرضہ ہوگا نا, قرضہ بھی غیب سے ادا ہو جائے گا, روزی میں برکت ہوگی. بلکہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا نا, قسم پروردگار کی لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. ہوتا گھر میں جھگڑا ہوتا, شروع سے فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں, کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے بھائی. میرے کو تو میرے اوپر رحم آتا, کائے کو چلاتا بھائی. تو گھر میں جھگڑا ہوتا, سب سے بڑا جھگڑا ساس بہو کا. دیکھو کیسا منہ بناتے, اس میں پیسے تو اپنے جاتے نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی گھر میں ہماری ماں بھی ہے, ارے بولو نا گھر میں ہماری ماں ہے, اور گھر میں ہماری بیوی ہے, اور یہ دونوں کی بنتی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں باقی پیچھے والوں کے یہاں بنتی ہے بھائی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اچھا کاشکی واڑ والے میرے کو ایک دم صحیح جواب دینا. آپ کام کاج کر کے تھکے شام کو گھر میں آئے, بھائی آئے آپ گھر میں آئے, ہاں آپ کی ماں ادھر یہ روم میں ہے, آپ کی وائف پیاری بیوی یہ کمرے میں, آپ گھر میں آئے, السلام علیکم, کس کے پاس جاؤ گے پہلے؟ جھوٹا نہیں بولے. ادھر ماں ہے, ادھر بیوی ہے, کس کے پاس جاؤ گے؟ ہاں بہت سدھرے ہوئے ہیں, بولو نا کس کے پاس جاؤ گے؟ چلو آپ کی بات مان لیا میں نے, منا بھائی مان لو. کس کے پاس گئے صابر؟ ماں کے پاس. اور ماں کو جا کے ماں میں کام دھندا کر کے آیا, ماں تیری طبیعت ٹھیک ہے, ماں دوا پینا, ماں کے پاس 15 منٹ بیٹھا ہوگا. بولو کتنی منٹ؟ اور پھر کس کے پاس گیا؟ بہت خوش ہوئے گی. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہوگی, یوں بیٹھی ہوگی, اور یہ آ کر کہے گا نا ہاں سب ٹھیک. کیا ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ ہاں جا ماں کے پاس جا, ماوڑیا جا,
کپڑا میرے کو دھونے کا، برتن میرے کو مانجنے کا، گھر میں جھاڑو میرے کو دینے کا، بچوں کو اسکول مدرسہ میرے کو بھیجنے کا. آیا نہیں چلا ماں کے پاس. شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو ایسا بولے جیسے میرے گھر میں ہی ہو رہا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر عورت اتنی ہوشیار ہے، لڑائی کرنے کا بھی اس کے پاس اسٹائل ہوتا ہے. اس کو اللہ نے ایسی عقل دی ہے. ہاں وہ کیا کرے گی معلوم؟ کھانا ٹائم پہ دے دے گی، کپڑا بھی ٹائم پہ دے گی، لیکن منہ چڑھا چڑھا کے گھومے گی. کچھ بھی پوچھو نا، ہاں نہیں ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا. بولو ایسا. بلکہ رات کو بیچارہ نیند میں تھوڑا ہاتھ لگے نا، یہ کیا مصیبت ہے بھائی، بچے ہو گئے، ہاتھ لگ گیا، کیا ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیچارہ دوسرے دن ایسا ہی کام پہ جائے گا، موڈ آف. بولو موڈ. اب آج جب کام سے آئے گا، السلام علیکم، گھر میں آیا، کہاں جائے گا؟ کاشکی واڑ والا. اب معلوم ہے کہ رات کیسے گزری ہے، اس کو ہی معلوم ہے کیسے رات گزری. گیا بیوی کے پاس گیا، اور بیوی بھی دل دل میں سوچتی ہے میرا چکر چل گیا بھائی، چل گیا. وہ بھی تھوڑی دیر منہ بگاڑے گی، پھر اس کے بعد ہاں آپ آ گئے. پھر وہ آدھا پونا گھنٹہ ہنسی مذاق باتیں ہوئی. اب چلا کس کے پاس؟ یہ ہماری ماں کو بھی اللہ ہدایت دے. ہاں جب بیٹا جائے گا نا، کچھ بولے گی نہیں، روئے گی. ارے ماں ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا، جا تو جا. ارے ماں ہوا کیا؟ کچھ دوا کچھ نہیں کچھ نہیں، جا تو تیری بیوی کے پاس جا. اور پھر اپن جیسا ہٹیں گے نا، وہ پڑوس میں جائے گی، اور پڑوس میں جا کے پہلا اسٹیٹمنٹ، میرا بیٹا بدل گیا، پہلے جیسا نہیں رہا. پہلے جب دیکھو جب ماں 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 کرتا تھا، اب تو وہ بائڑی آئی ہے نا، اس کی بائڑی، اور اس کی بیوی جو آئی ہے نا، اور پھر کیا میرا روتے روتے ماں میرا بیٹا ویسے اتنا خراب نہیں تھا، اس نے کچھ جادو کر کے پلا دیا اس کو. تیرا بیٹا تو فرشتہ تھا بھائی. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ چلو اس نے سب سنا کہ میری ماں نے پڑوس میں جا کے میری بیوی کو ناگن کہا یا کچھ بھی کہا یا میرے کو جادو کر دی. اب تیسرا دن گھر میں آیا، السلام علیکم. نہیں میرے کو بھی نہیں معلوم ہے، بولو نا کیا کرے. بدن کے دو ٹکڑے کرے، آدھا ادھر پھینکے آدھا ادھر پھینکے، صبح میں جوڑے اور چلے جائے. کیا کرے؟ سننا ہے آپ کو؟ کیا کرے؟ آ جاؤ. میں نے کہا نا تیسرا کام ایسا ہے جس میں گھر کا جھگڑا بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کام کرو، پیسہ بھی ملے گا، بولو انشاءاللہ. چھپر پھاڑ کے برکت والا ملے گا، بولو انشاءاللہ. بغیر مشقت والا ملے گا، بولو انشاءاللہ. قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ. رحمت بھی ملے گی، بولو انشاءاللہ. مغفرت بھی ملے گی انشاءاللہ. ارے بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، بولو انشاءاللہ. اور بیوی اور ماں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ. ایک کام کرنا ہو، ایسا جھگڑا ختم ہوئے گا نا کہ جب پھر گھر میں آئے گا نا، السلام علیکم کر کے ماں کے پاس جائے گا تو ماں بولے گی ہاں کیوں ادھر؟ وہ بیوی بیچاری صبح سے تیرا راہ دیکھتی، انتظار کرتی، جا پہلے بیوی کو سلام کر جا. وہ بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی بولی ہاں گھر میں بڑا کون ہے؟ ماں. چل جا. وہ سوچے گا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہے گا وہ جو تو نے کام کیا میں نے گھر کی دشمنی کو محبت میں بدل دیا. تو کون کون کرنے کو تیار ہے بھائی؟ آخری کام جس میں رحمت بھی، ہاتھ نیچے رکھے بولو رحمت بھی، برکت بھی، مغفرت بھی، پیسہ بھی، قرضہ بھی دور. ارے میاں بھی خوش، بیوی بھی خوش، ارے بچے بھی خوش، سب فرما بردار ہو گئے. اور سب سے بڑی بات ہے یہ کام کرے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اب بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے تیسرے کام کے لیے جس کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں؟ سب تیار ہو انشاءاللہ؟ پورا مجمع ساتھ میں بول دے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے بارے میں ایک بات یہ بھی فرمائی، یہ سب تو ہے رحمت، بولو رحمت، برکت، مغفرت، گھر کا جھگڑا ختم، میاں بیوی کا جھگڑا ختم، ساس بہو کا جھگڑا ختم، قرضے ختم. ارے میرے دوستو دکان میں برکت ہو گئی، ارے سب طرف سے سہولتیں ملی، توبہ بھی ہو گئی. بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم ہمارے نبی نے فرمایا، یہ جو تیسرا کام میں بتا رہا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا کر لے، قیامت میں تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، قسم پروردگار کی چھوڑوں گا نہیں جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. اب تو ساتھ میں بولو نا بھائی کون کون یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ. میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، یہ میری آخری وصیت نصیحت جو بھی سمجھو وہ ہے، لیکن یہاں سے یہ اوڑھنا بچھونا بنا کے جاؤ گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی اگر تجھے روزی میں برکت چاہیے، رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے، قرضے ہٹ جائے، گھر میں صلح ہو جائے، گھر میں میاں بیوی میں بن جائے، توبہ قبول ہو جائے، نبی تیرا ہاتھ تھام کر جنت میں لے جائے. ہمارے نبی نے فرمایا
خیال رکھنا کبھی بھی اپنی نماز کو قضا مت کرنا. نماز بولو کیا؟ نماز. ایک ساتھ میں بولو کیا؟ آپ کو معلوم ہے نا جب ہمارے نبی کا آخری وقت تھا، اب پردہ فرمانے والے حضرت علی فرماتے میں نے اپنا کان نبی کے مبارک ہونٹ کے قریب کیا، ہمارے نبی نے آخری بات فرمائی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. جاؤ علی کہہ دینا نماز قائم کرے، نماز قائم کرے. اور ہمارے نبی نے فرمایا نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان بھی نہیں. بس بات ختم کر رہا ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.